الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ خواتین و حضرات، رمضان کی نیکیاں، رمضان کی عبادتیں، رمضان کی سحریاں، رمضان کی افطاریاں، رمضان کی تاک راتیں، قیام اللیل، رمضان کی تلاوتیں، انفاق و صدقات، اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بہت سارے نیکیوں کی توفیق دی اور اب رمضان ہم سے الوداع ہونے کو ہے۔ رمضان کے بعد انسانوں کی عموماً 3-4 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے بھی نیکی، خیر اور تقوی پہ ہوتے ہیں، رمضان میں ان کی نیکی خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رمضان کے بعد بھی وہ نیکی اور خیر تقوی پہ قائم رہتے ہیں۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کے اوپر قائم رہنا، ثابت رہنا، جم کے رہنا۔ دنیا کا بھی کوئی کام اور آخرت کا بھی کوئی کام استقامت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک میاں بیوی ہیں، وہ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ 1 مہینے کے لیے میاں اپنی بیوی کو ٹھیک ٹھاک خرچ دے اور اس کے بعد پورا سال پوچھے ہی نہ، تو ان کی ازدواجی زندگی کیسی گزرے گی یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دکاندار ہے، وہ 1 مہینے کے لیے دکان کھولے اور پھر باقی 11 مہینے بند رکھے، تو اس کا بزنس، اس کی دکان کس طرح زوال پذیر ہوگی یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ تو جیسے دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا شعور دیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کام مستقل مزاجی سے کرنا پڑتا ہے، بعین ہی اسی طرح دین کے معاملات میں استقامت اہم ہے، اور خیر والے، تقوی والے، کامیابی والے لوگ یہی ہیں جن میں یہ والی کوالٹی پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کچھ پوچھنا نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لانے کے بعد پھر اس پہ استقامت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے پیارے اعمال اللہ کا وہ لگتے ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، بھلے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کم ہو لیکن ان میں کنٹینیوٹی ہو، تسلسل ہو، دوام ہو، تو اللہ کو وہ اعمال پیارے لگتے ہیں۔ تو پہلی کیٹیگری اور پہلی قسم ان لوگوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں ہی اللہ تعالیٰ شامل فرما لے۔ یہ السابقون ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، خیر والے ہیں، استقامت والے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن الحمدللہ فرض نماز تو وہ ادا کرتے رہتے ہیں، قرآن سے کچھ نہ کچھ تعلق تو قائم رہتا ہے، لیکن کچھ اس میں کمی آ جاتی ہے، البتہ فرض پہ قائم رہتے ہیں۔ ان میں بھی خیر ہے انشاءاللہ تعالی۔ میانہ روی سے چلنے والے یہ لوگ ہیں، ان کو ہم قرآن کی اصطلاح میں مقتصد کہہ سکتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے بعد یکسر ہی واپس پلٹ جاتے ہیں۔ رمضان میں صف اول میں تھے تو مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں، رمضان میں بڑھ چڑھ کے صدقات و خیرات کر رہے تھے تو رمضان کے بعد
انتہا درجہ کے بخل کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں۔ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوتیں کر رہے تھے اور رمضان کے بعد وہی گانے، وہی میوزک، وہی فلمیں، وہی فیس بک، وہی گن، وہی فحاشی، وہی بے حیائی، اسی کی طرف عود کراتے ہیں، لوٹ آتے ہیں۔ یہ بھی ایک کیٹیگری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ان کی مثال اس عورت کی طرح ہے جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے ہی بنے ہوئے سوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کے بخیے ادھیڑ کے اس کو منتشر کر دیتی تھی۔ ایک عورت تھی عرب سوسائٹی میں، دن بھر چرخہ کاٹتی، سوت بناتی رہتی اور یا اس کی ملازمیں بناتی رہتی، اور جتنا تیار ہوا ہوتا شام کے وقت اس کو ادھیڑنا، کھولنا شروع کر دیتی، اپنی محنت پہ خود ہی پانی پھیر دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی طرح نہ ہو جانا، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک ایک مزدور اور مستری نے مل کے ایک دیوار کی چنائی کی ہے، اور شام کے وقت ایک ایک اینٹ کر کے بندہ اس کو گرانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کیٹیگری بھی ہے کہ جتنی محنت کے ساتھ 30 دن انہوں نے گزارے ہوتے ہیں، چاند رات ہی اپنے سارے بنائے ہوئے نیکیوں کے محل کو گرا دیتے ہیں اور زمین بوس کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرے والی کیفیت میں ہے۔ زندگی کا پتہ تو نہیں ہے، کس کو شورٹی ہے کہ مجھے رمضان میں ہی موت آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام کی حالت میں، میری فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ تو موت تک نیکیوں پہ قائم رہنا یہ اصل چیز ہے۔ چوتھی قسم کے ایک طبقہ بھی ہے، اس کو میں علیحدہ کیٹیگرائز کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان میں خوب نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مساجد میں ایک محبت کے ساتھ حاضری بھی دیتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد نیکیاں یہ والی تو جاری رکھتے ہیں، البتہ حقوق العباد میں گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، بہنوں کا غصب کر لیتے ہیں، بھائی کا حق چھین لیتے ہیں، پارٹنر کے ساتھ ڈنڈی مارتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، فقراء و مساکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ یعنی رمضان میں ظاہری جو حقوق اللہ کے معاملات تھے وہ ان کے بہتر ہوئے، رمضان کے بعد بھی بہتر ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑی محنت کے ساتھ بینک بیلنس اکٹھا کرے اور پھر بلینک چیک لوگوں کے اندر تقسیم کر دے کہ جتنا چاہتے ہو میرا بیلنس خالی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، نہ سونے کے سکے ہیں، نہ چاندی کے سکے ہیں، نہ زندگی کا ساز و سامان ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا، بصلاۃ و زکوٰۃ و صدقۃ و صیام، اس نے روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، تہجدیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ دی ہوگی، صدقات کیے ہوں گے، خیر کے کام کیے ہوں گے، لیکن یأتی وقد شتم ھذا وضرب ھذا وأکل مال ھذا وسفک دم ھذا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ کی عدالت میں جب وہ قیامت کے دن آئے گا
کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے پیٹا ہوگا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا، اور کسی کے اوپر اس نے بہتان لگایا ہوگا، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا۔ یعنی حقوق العباد کے اندر اس نے یہ 5 قسم کے گناہ کیے ہوں گے۔ آپ نے مثال کے طور پہ ان کا تذکرہ کیا، کوئی بھی اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اور 5 بڑی بڑی چیزیں آپ نے مینشن کر دی۔ تو کیا ہوگا؟ وہ مظلوم آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، تو اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر اور آئے گا اور نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، کوئی اور آ جائے گا تو اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی، حتی اذا فنیت حسناتہ، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور دعوے دار اور آئیں گے، پھر ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے۔ دنیا میں جو مفلس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار اور پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ حقیقی مفلس اس لیے نہیں ہے کہ آج نہیں ہے تو کل آ بھی سکتا ہے۔ آج اگر غربت ہے تو کل اللہ اس کو دولت دے سکتا ہے، حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حقیقی مفلس کس لیے ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، اب دوبارہ حالات بدل نہیں سکتے ہیں، اب اس کو کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل سکتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جو مفلس انسان ہوتا ہے، یا تو اس کے اپنے حالات بھی بدل سکتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف سے اس کو سپورٹ مل جاتی ہے، دوسرے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر دیتے ہیں، تعاون کر دیتے ہیں، اور یہاں تو میدان محشر ہے، کوئی اپنی ایک نیکی دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقی مفلس ہے۔ تو امید ہے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، طبقات ہیں، جو رمضان کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے نیکی پہ، رمضان کے بعد بھی نیکی پہ، بلکہ اس کی نیکی میں امپروو ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ میں نے عرض کیا کہ رمضان سے پہلے نیکی پر تھے، رمضان کے اندر انہوں نے زیادہ خیر کے کام کیے، رمضان کے بعد اگرچہ امپروو تو نہ ہوئے لیکن نیکی کے اوپر ایک درجے میں قائم رہے۔ یہ مقتصد اور میانہ روی اختیار کرنے والے اور پہلی قسم کے سابقون ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں نیکی کی طرف آتے ہیں، جیسے ہی رمضان واپس جاتا ہے وہ بھی واپس ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ میں نے عرض کیا کہ حقوق اللہ میں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان 4 قسم میں سے کامیاب وہ ہوتے ہیں جن کے اندر استقامت پائی جاتی ہے، بلکہ رمضان ان کو چینج کرتا ہے، ان میں بہتری لے کے آتا ہے، اور ان کے اندر خیر اور برکت بڑھ جاتی ہے، یا خیر اور برکت پہ وہ قائم رہتے ہیں۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، آگے کیا ہوگا، ڈرنا نہیں، ولا تحزنوا، پیچھے کا کیا بنے گا، غم نہیں کھانا، وابشروا بالجنہ، تمہیں مبارک ہو اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست، ہم تمہارے ساتھ وفا کرنے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور اب آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی میں خواہشیں ہوں گی جنت میں وہ بھی تمہاری پوری کی جائیں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم فرمائش کرو گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ تو اس کیٹیگری کے اندر ہم نے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، اس قسم کے اندر ہم نے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ میں آخر میں آپ کے سامنے 4-5 ایسی چیزیں رکھنا چاہوں گا، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے اندر استقامت رہے گی، اور رمضان میں جو نیکی اور خیر اور تقوی والا ماحول تھا، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو وہ نصیب رہے گا۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہر چیز پیک پہ رہے گی، یہ ممکن نہیں ہوتا، انسانی فطرت ہے، ایک چیز پیک پہ جاتی ہے تو اس پہ تھوڑی کمی بھی آ جاتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن یہ کہ بالکل ہی اوپر سے بندہ دڑھام سے نیچے گرے اور بالکل ہی بیک پہ چلا جائے، یہ خطرے والی بات ہے۔ وہ رمضان کے اندر بھی کیفیت بعض دفعہ بہت زیادہ نیکی اور جذبے والی ہوتی ہے، بعض وہ اس میں کمی آ جاتی ہے، لیکن فرق کیا ہوگا کہ جس میں خیر ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے رمضان میں آپ نوافل پڑھ رہے تھے تو رمضان کے بعد اتنے نوافل نہیں ہیں، لیکن فرض تو آپ پڑھ رہے ہیں، سنتے آپ پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کے اندر آپ زکوٰۃ دے رہے تھے، نفلی صدقات بھی کر رہے تھے، تو رمضان کے بعد یہ نہیں تو کم از کم آپ کے اوپر جو اخراجات فرض ہیں، جو آپ کی ذمہ داریوں میں چیزیں ہیں، ان کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی کہہ لیجئے کہ گناہ والی بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ گناہ والی بات یہ ہے کہ وہ باقی جو 3 کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یا تو بندہ بالکل ہی کنورٹ ہو جائے، یا پھر وہ حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں کرنے لگے اور اس طرح کے معاملات اور حرکتیں کرنے لگے، یہ خطرے والی بات ہے۔ تو استقامت کیسے انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اس کے لیے 5 پوائنٹس میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 5 پہ عمل کی توفیق دے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اپنے تصور زندگی کو درست کریں۔ دین اتنا سستا چند دنوں کا سودا نہیں، یہ پوری زندگی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے جنت کا سودا کیا ہے، ان کی جانیں اور ان کے اموال لے کر۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام اور فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے۔ اپنے اس تصور کو درست کریں کہ رمضان میں میں نے نیکیاں کر لیں، اب میرے گناہ سارے معاف ہو گئے، اب میں آگے جو چاہوں کرتا رہوں۔ یہ تصور درست نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، شرعی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا تو تصور سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ نیکیوں کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ اب میں نے گناہ کرنے اور چونکہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی اب سارا کچھ معاف ہو جائے گا۔ نیکیوں کے بعد ان کا تصور یہ ہوتا ہے پتہ نہیں میری یہ نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، وہ نیکیاں کرتے بھی ہیں اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، نماز جیسے تیسے ہو سکے آپ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ نماز میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ آپ کو انشاءاللہ بے حیائی اور برائی سے ایک نہ ایک دن روک دے گی۔ اسے ویراں نہ کریں، مسجدوں سے بے وفائی نہ کریں اور مسجدوں کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور و ناتواں نہ کریں۔ نماز تو اس قدر اہم ہے کہ بندہ ایک نماز چھوڑ دے، ایک نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کی وہ رہ گئی تو ایسے ہی ہے کہ انما اوتر اہلہ ومالہ واہلہ ومالہ، جیسا کہ اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کا مال سب کچھ اس سے لٹ گیا ہے۔ جب ایک نماز کی اتنی قدر و قیمت ہے، بلکہ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ ایک سجدے سے انکار کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور ایک دن میں 20 سجدوں کا بالفعل انکار کر کے اے آدم کے بیٹے تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ تو نماز کی پابندی آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے باقی اعمال اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا۔ تیسری چیز دوستی، صحبت اور کمپنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے واپس جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی دوستیاں پرانی رہتی ہیں، ان کے کانٹیکٹ لسٹ میں وہی لوگ رہتے ہیں جو برائی والے ہیں، خیر والے نہیں ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، گپ شپ انہی لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جن کا مسجد کے ساتھ، نماز کے ساتھ، خیر کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، یا بلکہ بعض دفعہ وہ دین کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر استقامت آئے تو آپ کو اپنی دوستی، اپنی کمپنی اور اپنا ماحول چینج کرنا ہوگا۔ جب تک آپ چینج نہیں کریں گے
تو جیسے ہی رمضان کا ماحول رخصت ہوگا آپ پرانے ماحول میں جائیں گے تو آپ پرانی زندگی میں واپس لوٹ جائیں گے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماحول کو، اپنی دوستی کو، اپنے رابطوں کو چینج کرنا ہوگا، ان کو خیر کی طرف لانا ہوگا۔ جس بندے نے 100 قتل کیے تھے نا، اس کو جب اللہ کے ایک عالم اور وقت کے ایک عظیم آدمی نے رہنمائی کی تھی تو اس نے اسے یہی کہا تھا کہ اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی ہے وہاں چلے جاؤ۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ اس کا ماحول چینج ہو، جس گینگ کے ساتھ وہ اتنے انسانوں کا قاتل بنا ہے اس کو چھوڑے، ان کی دوستیاں، ان کے رابطے اس کے ختم ہو جائیں۔ تو راہ چلتے ہوئے اس کی موت ہو گئی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی جنت دے دی تھی۔ تو یہ اتنا اچھا سفر ہوتا ہے نیکی کی خاطر اپنے برے تعلقات کو ختم کرنا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، کمپنی اور صحبت، رفاقت اور دوستی کو چینج کیے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے قرآن مجید کے ساتھ آپ اپنا تعلق برقرار رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رمضان میں آپ روزانہ ماشاءاللہ 5 پارے پڑھ رہے تھے، 10 پارے پڑھ رہے تھے، 3 پارے پڑھ رہے تھے تو رمضان کے بعد ضروری ہے کہ وہی روٹین باقی رہے، لیکن اتنا تو ضرور ہونا چاہیے نا کہ کچھ نہ کچھ تو پڑھتے رہیں، کچھ تو تعلق باقی رہے قرآن مجید کے ساتھ۔ بھلے روزانہ آپ ایک ورقہ ہی پڑھ لیں، ایک پاؤ ہی پڑھ لیں، ایک صفحہ ہی پڑھ لیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ تعلق برقرار رہے۔ اور اگر ممکن ہو تو ترجمہ قرآن کلاس کہیں ہو رہی ہو آپ کے پڑوس میں، آن لائن آپ جوائن کر سکتے ہوں تو اس طرح کی کسی کلاس کو آپ جوائن کر لیں، ایسے کسی عالم کو آپ سننا شروع کر دیں۔ پانچویں اور آخری بات جس سے آپ کو استقامت کی توفیق ملے گی انشاءاللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد اس میں کجی نہ آنے دیجیے گا، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عنایت کر دیجیے، بے شک تو بہت ہی نوازش کرنے والا، بہت عطا کرنے والا اور عنایت کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ اگر ہم غور کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہم رمضان میں نیکیاں کر سکے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، روزے، تلاوت، عبادت، اعتکاف، قیام، تراویح، انفاق و صدقات و زکوٰۃ، انسانی ہمدردی، خیر خواہی، مساجد سے محبت، ذکر و اذکار، سب نیکیاں اللہ ہماری قبول فرما لے۔ جو ہم نے معافیاں مانگی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر، خیر کے اوپر، نماز پہ، تلاوت پہ، صدقات و خیرات پہ، ایمان پہ، نیکی کے کاموں پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔